حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ کے فضل سے ہمارا قرآنی عربی گرامر کورس باضابطہ طور پر چل رہا ہے. آج انشاءاللہ ہم لوگ جملہ فعلیہ میں مرکبات کا استعمال کریں گے. جملہ فعلیہ میں مرکبات کا استعمال کریں گے. مرکبات سے مراد دوستوں وہی مرکبات ہیں جو ہم لوگوں نے پہلے مرکبات پڑھ چکے ہیں، جیسے مرکب اشاری ہے، یا مرکب توصیفی ہے، یا مرکب اضافی ہے، یا مرکب جاری ہے. ان مرکبات کو ہم لوگوں نے جملہ اسمیہ میں پڑھ لیا ہے، تو آج انہی مرکبات کا استعمال ہم جملہ فعلیہ میں کریں گے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ مرکبات کبھی جملہ فعلیہ میں فاعل بن کر کے آئیں گے یا کبھی مفعول بن کر کے آئیں گے. تو ان مرکبات کی ہم مثالیں دیکھیں گے انشاءاللہ. تو آئیے سب سے پہلے ہم مرکب اشاری کو دیکھتے ہیں. تو آپ پہلے اردو میں مرکب اشاری کا جملہ بنائیں، جیسے یہ لڑکا. تو اب یہ لڑکا یہ مرکب اشاری کا جملہ ہے. اس کو عربی میں ہم کہیں گے حاذل ولدو. حاذل ولدو یعنی یہ لڑکا. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جملہ فعلیہ میں جب فاعل آتا ہے تو وہ حالت رفع میں آتا ہے، اور جملہ فعلیہ میں جو مفعول آتا ہے وہ حالت نصب میں آتا ہے. تو مرکب اشاری ہم کہیں گے حالت رفع والا حاذل ولدو، اور حالت نصب والا کہیں گے حاذل ولدا. حاذل ولدو، حاذل ولدا، یہ لڑکا. اب یہ حاذل ولدو، حاذل ولدا، اس کو ہم جملہ فعلیہ میں کیسے استعمال کریں گے ذرا دیکھیں. تو ہم سب سے پہلے جملہ فعلیہ میں حاذل ولدو فاعل کا استعمال کریں گے. سمجھ رکھے ہیں؟ تو سب سے پہلے ہم اردو میں ایک جملہ بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس لڑکے نے میری مدد کی. اس لڑکے نے میری مدد کی. اب اس کو عربی جب بنائیں گے تو کہیں گے نصرانی حاذل ولدو. نصرانی حاذل ولدو، اس لڑکے نے میری مدد کی. نصرانی یہ نصرہ فعل ہے، یا ضمیر جو فعل میں اٹیچ ہے لگی ہوئی ہے، یعنی نی، یہ مفعول ہے دوستو. حاذل ولدو یہ مرکب اشاری فاعل ہے. سمجھ رکھے گئے؟ تو نصرانی حاذل ولدو، اس لڑکے نے میری مدد کی. اب ہم حاذل ولدو کو مفعول کی جگہ پر استعمال کریں گے. سمجھ رکھے گئے؟ اور مفعول ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے. تو یہ حاذل ولدو سے حاذل ولدا بن جائے گا مفعول کی جگہ پر جب آئے گا. تو سب سے پہلے ہم اردو میں ایک جملہ بولتے ہیں اور کہتے ہیں ان لوگوں نے اس لڑکے کی مدد کی. ان لوگوں نے اس لڑکے کی مدد کی. اب اس کی عربی بنائیے تو ہم کہیں گے نصرو حاذل ولدا. نصرو حاذل ولدا، ان لوگوں نے اس لڑکے کی مدد کی. اب اس جملے میں دیکھیے حاذل ولدا یہ مرکب اشاری ہے جو مفعول بن کر کے آیا ہے اور حالت نصب میں ہے. یہ دونوں مثالیں دوستوں مرکب اشاری کی ہیں. اب ہم مرکب توصیفی کو ذرا دیکھتے ہیں. مرکب توصیفی میں پہلے ہم اردو کا ایک جملہ بولتے ہیں، جیسے لمبا لڑکا. لمبا لڑکا. اب اس کو عربی بنائیے تو کہیں گے الولد الطویل. الولد الطویل. آپ کو معلوم ہے کہ جملہ فعلیہ میں جو فاعل آتا ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے، جو مفعول آتا ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے.
تو الولد الطویل یہ حالت رفع کی صورت ہے، الولد الطویل یہ حالت نصب کی صورت ہے۔ اب ان کو ہم جملہ فعلیہ میں استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اردو کا ایک جملہ بولتے ہیں اور کہتے ہیں لمبے لڑکے نے اس کو مارا، لمبے لڑکے نے اس کو مارا۔ اب اس کی عربی بنائیے، تو عربی میں ہم کہیں گے ضربہ الولد الطویل، ضربہ الولد الطویل۔ یہ ضربہ جو دوستو ہے یہ فعل ہے، ہو ضمیر اس میں مفعول ہے، الولد الطویل یہ فاعل ہے جو مرکب توصیفی ہے دوستو۔ تو ضربہ الولد الطویل لمبے لڑکے نے اس کو مارا، اس جملے میں الولد الطویل فاعل ہے۔ اب ہم مرکب توصیفی کا جملہ الولد الطویل جو ہے اس کو جملہ فعلیہ میں مفعول کی جگہ پر استعمال کر کے دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اردو میں ایک جملہ کہتے ہیں ہم لوگوں نے لمبے لڑکے کی مدد کی، یا ہم نے لمبے لڑکے کی مدد کی۔ تو عربی میں ہم کہیں گے نصرنا الولد الطویل، نصرنا الولد الطویل، نصرنا الولد الطویل۔ اب دیکھیے الولد الطویل جو ہے یہ حالت نصب میں ہے، مفعول ہے، سمجھ رہے ہیں، اور نصرنا یہ فعل ہے۔ اچھا اس میں دیکھیے فاعل جو ہے وہ چھپا ہوا ہے دوستو۔ اس میں فاعل کون ہے؟ اس میں فاعل نحن ضمیر ہے جو چھپی ہے، سمجھ رہے ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جملہ فعلیہ میں کبھی فاعل چھپا ہوتا ہے، کبھی ظاہر ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ جب فاعل چھپا ہوتا ہے تو فعل کے حساب سے ہم ضمیر کو چھپا ہوا مانتے ہیں، تو اس میں نحن ضمیر چھپی ہوئی ہے جس کا معنی ہم لوگ ہے یا ہم ہے۔ تو نصرنا الولد الطویل ہم لوگوں نے لمبے لڑکے کی مدد کی۔ اب ہم دوستوں مرکب اضافی کی مثال دیکھتے ہیں، مرکب اضافی کی مثال دیکھتے ہیں۔ مرکب اضافی کو ہم جملہ فعلیہ میں استعمال کریں گے، سمجھ رکھے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم کہتے ہیں زید کا بیٹا، زید کا بیٹا۔ اب اس کی عربی بنائیے، تو عربی میں ہوگا ابن زیدن، ابن زیدن، زید کا بیٹا۔ اب یہ ابن زیدن دوستو یہ حالت رفع کی صورت ہے، حالت نصب کی صورت ابن زیدن، ابن زیدن زید کا بیٹا۔ اب ان کو ہم جملہ فعلیہ میں استعمال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اردو کا ایک جملہ بولتے ہیں اور کہتے ہیں زید کے بیٹے نے اس کی مدد کی، زید کے بیٹے نے اس کی مدد کی۔ اب اس کی عربی بنائیے، عربی میں ہم کہیں گے نصرہ ابن زیدن، نصرہ ابن زیدن، زید کے بیٹے نے اس کی مدد کی۔ عزیز طلبہ کرام یہاں پر ایک بات اور یاد رکھ لیں کہ یہ ابنوں کا جو الف ہے نا، یہ الف حمزۃ الوصل ہے، سمجھ رکھے ہیں، حمزۃ الوصل ہے، یعنی جب ہم آگے سے لفظ پڑھیں گے نا تو یہ الف گر جائے گا، سمجھ رکھے ہیں۔ جیسے نصرہ میں ہو جو ضمیر ہے، اس ہو کو ہم ابنوں کے با میں ملا دیں گے تو آگے والا جو حرف ہے وہ با میں جب ملے گا نا تو الف گر جائے گا، چونکہ حمزۃ الوصل جب آگے والے حرف کو ملایا جاتا ہے تو حمزۃ الوصل گر جاتا ہے دوستو۔ تو ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے نصرہ ابن زیدن، نصرہ ابن زیدن، زید کے بیٹے نے اس کی مدد کی۔ اب یہاں ابن زیدن جو ہے نا فاعل ہے، یہ فاعل کی صورت میں آ جا گئے۔ اب ہم مفعول کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اردو کا ایک جملہ بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے زید کے بیٹے کی مدد کی، میں نے زید کے بیٹے کی مدد کی۔ اب اس کی عربی بنائیے، تو عربی میں کہیں گے
نصر تو ابن زیدن، نصر تو ابن زیدن، میں نے زید کے بیٹے کی مدد کی۔ اب ابنا کا جو الف ہے وہ حمزۃ الوصل ہے، ہم نے بتا ہی دیا ہے، تو نصر تو کی جو تا ہے نا اس کو ہم ابنوں کے با میں ملا دیں گے اور الف کو گرا دیں گے اور کہیں گے نصرت ابن زیدن، نصرت ابن زیدن، میں نے زید کے بیٹے کی مدد کی، میں نے زید کے بیٹے کی مدد کی۔ عزیز طلبہ اکرام، اب ہم مرکب جاری کی مثال دیکھتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس ایک جملہ ہے، وہ ہے خلقتنی من نار، خلقتنی من نار، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا۔ اب اس جملے میں دیکھیے خلق کا فعل ہے، نی ضمیر مفعول لگی ہوئی ہے جو مجھ کو کا معنی ہے، من حرف جار ہے، نار یہ مجرور ہے۔ یہ جار اور مجرور سے مل کر کے دوستو یہ متعلق ہے فعل کے۔ جملہ اسمیہ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جار مجرور ہمیشہ متعلق ہوتا ہے کس کے؟ خبر کے، عام طور پر۔ تو جملہ فعلیہ میں بھی جار مجرور متعلق ہوتا ہے فعل سے عام طور پر۔ تو خلقتنی من نار، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا۔ عزیز طلبہ اکرام، امید ہے کہ آپ ان باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے کہ چاہے مرکب اشاری ہو یا مرکب توصیفی ہو یا مرکب اضافی ہو یا مرکب جاری ہو، یہ تمام مرکبات ناقصہ جو ہیں یہ کبھی جملہ فعلیہ میں فاعل کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں، کبھی مفعول کی جگہ پر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ویڈیو کو بار بار سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو مجھے دعاؤں سے نوازیں اور لائک سبسکرائب ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔